بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلے سری لنکا کی تازہ ترین صورتحال بتائیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے چین نے پاکستان کو خبردار کیا ہے اور اس ساری سچویشن سے پردہ اٹھایا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور اگر آپ اب بھی باز نہ آئے تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چین کے وزیر خارجہ کی امریکی سیکرٹری خارجہ کے ساتھ بھی تکرار ہوئی ہے، اور چین نے امریکہ کو ایسی دھمکی دی ہے کہ امریکہ کے پسینے چھوٹ گئے ہیں۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پہلی خبر ہے BBC نیوز کی۔ سری لنکا پریزیڈنٹ فلیز کنٹری آن ملٹری جیٹ۔ سری لنکا کا صدر فوجی طیارے میں ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ناظرین، سری لنکا میں بھی ہماری طرح موروثی سیاست چل رہی تھی۔ ایک ہی خاندان کی حکومت تھی، اسی کا وزیر اعظم، اسی کا صدر اور اسی خاندان کے لوگوں کو اہم عہدوں پر فائز کیا ہوا تھا تاکہ کوئی بات باہر ہی نہ نکل سکے، اور کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف کیسز کھل جایا کرتے تھے، اور حکمران خاندان اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے امریکہ کے اشاروں پر ناچا کرتا تھا۔ جب عوام کو چیزوں کا پتہ چلا تب تک خزانے خالی ہو چکے تھے اور سری لنکا دیوالیہ ہو چکا تھا۔ اس وقت سری لنکن عوام صدارتی محل کے بعد وزیر اعظم ہاؤس پر بھی حملہ کر چکے ہیں، اور وزیر اعظم نے فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ حالات پر قابو پانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں، اور اس وقت سری لنکا میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ BBC کی رپورٹ کہتی ہے کہ صدر کوٹابیا راجا پکشے کا اپنے خاندان کے ہمراہ ملک سے فرار ہونے کے بعد وزیر اعظم رانیلو کرم سنگھے عبوری صدر بن گئے ہیں، اور انہوں نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ سری لنکا میں معاشی و سیاسی بحران مزید سنگین ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم کے دفتر کے ترجمان کے مطابق ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کرتے ہوئے مغربی صوبے میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ مشتعل مظاہرین نے وزیر اعظم کے دفتر پر دھاوا بول دیا ہے، اور احتجاج کرتے ہوئے وہ وزیر اعظم کے دفتر کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ تاہم سری لنکن وزیر اعظم اس وقت اپنے دفتر میں موجود نہیں، بلکہ وہ گزشتہ چند روز سے روپوش ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہونے والے مظاہرین خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں پر اپنی تصاویر بنا رہے ہیں، اور اس سے قبل ملک کے سرکاری ٹی وی چینل روپا وینی نے اپنی نشریات معطل کر دی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مشتعل مظاہرین کے ہجوم کے سرکاری ٹی وی کی عمارت میں داخل ہونے کے باعث انجینئرز نے چینل کی نشریات کو بند کر دیا ہے۔ سری لنکا میں معاشی بحران پر شدید مظاہروں کے سلسلے کے بعد وہاں کے صدر ایک فوجی طیارے پر بیٹھ کر ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ فوج سے کئی بار مدد طلب کر چکے تھے، لیکن فوج ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن مذاکرات جاری تھے۔ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد فوج نے ملک کے صدر کو ملک سے بھگانے میں مدد فراہم کی۔ سری لنکن صدر اس وقت مالدیپ کے شہر مالے پہنچ چکے ہیں، اور ذرائع کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں میں وہ مالدیپ سے امریکہ پہنچ جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے ناظرین، اسی لیے تو ان لوگوں کو اپنے ملک کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا جینا مرنا اپنے ملک میں تو تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ امریکہ بھاگ جاتے ہیں، لندن بھاگ جاتے ہیں، وہاں پر ان کی جائیدادیں ہوتی ہیں، وہاں پر ان کو پناہیں دی جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ممالک کے لیے تو نہیں، امریکہ اور مغربی ممالک کے مفادات کے لیے کام کیا ہوتا ہے۔ صدر کی ایک فوجی طیارے پر ملک سے روانگی نے ایک ایسے خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے جس نے ملک پر کئی دہائیوں تک راج کیا ہے۔ اس وقت مشتعل مظاہرین کی ایک بڑی تعداد سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں وزیر اعظم دفتر کے اندر اور باہر موجود ہے۔ مظاہرین وزیر اعظم وکرما سنگھے کو بھی بطور وزیر اعظم عہدے پر نہیں چاہتے، اور انہوں نے صدر اور وزیر اعظم دونوں سے استعفے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ مشتعل مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس اہلکاروں نے آنسو گیس کا استعمال بھی کیا ہے، جبکہ مظاہرین نے وزیر اعظم دفتر میں داخلے سے روکنے پر فوجی اہلکاروں کے خلاف شدید نعرہ بازی کی۔ سری لنکا کی عوام صدر گودابیا راجا پکشے کی انتظامیہ کو ملک کے بدترین معاشی بحران کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے سری لنکا کی عوام بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہی ہے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اشیاء کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ضرورت کی اشیاء جیسے کہ ایندھن، خوراک اور ادویات کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ اب ناظرین، سری لنکا، پاکستان اور ایسے کئی ایشیائی ممالک کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو رائٹرز کی خبر بتاتے ہیں۔ چائنا وارنز ایشین نیشنز ٹو اوائڈ بینگ یوزڈ ایز چیس پیسز بائی بگ پاورز۔ چین نے ایشین کنٹریز کو خبردار کیا ہے
کہ وہ بڑی طاقتوں کے پیادے نہ بنے۔ چین نے کہا ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کرنا سیکھیں، جو آپ کے مفادات میں ہوں، جو اس ریجن کے مفادات میں ہوں۔ وہ فیصلے نہ کریں جو امریکہ یا عالمی طاقتوں کے مفادات میں ہوں، کیونکہ وہ فیصلے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور پھر ناظرین وہی حال ہوتا ہے جو سری لنکا کا ہوا، جو پاکستان کا حال ہے۔ چین اور روس یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ اس ریجن میں کوئی بھی ملک امریکی مفادات کے لیے کام کرے۔ اسی لیے روس ہمیشہ سے پاکستان کو ناپسند کرتا رہا۔ پہلی بار عمران خان کے دور میں روس پاکستان پر ٹرسٹ کرنے لگا تھا، پاکستان کے قریب آنے لگا تھا، اور عمران خان کے اقتدار کے آخری دنوں میں چین کی طرف سے عمران خان کی حکومت کو پیغامات بھی ملتے رہے کہ آپ پھر سے امریکی کیمپ کی طرف جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جھکاؤ پھر سے امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت کی طرف سے جواب جاتا تھا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے امریکی اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اڈوں کی بات ہو چکی ہے، عمران خان کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی اڈے نہیں دیں گے، ہم سے تو کسی نے بات بھی نہیں کی اس بارے میں۔ تو عمران خان کے دور میں پہلی بار چین اور روس دونوں پاکستان پر اعتبار کرنے لگے تھے، بھارت کو نقصان پہنچا رہے تھے کیونکہ بھارت امریکی مفادات میں کام کرنے لگا تھا، لیکن چین کو پوری طرح سے پاکستان پر اعتبار نہیں تھا۔ چین بار بار کہتا تھا کہ ایک کال آئے گی امریکہ سے اور سب بدل جائے گا۔ اسی لیے وہ پاکستان کا آئرن بردر ہونے کے باوجود سی پیک کی مد میں صرف 65 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، جبکہ ایران پر وہ 400 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کیونکہ ایران پر اسے اعتبار ہے کہ ایران کبھی بھی امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لے گا۔ لیکن پھر امریکہ کو افغانستان سے نکالنا، اس کی یہاں پر کمر توڑ کر رکھ دینا، اسے اس خطے میں بالکل زیرو کر کے رکھ دینا اور وہ حال کر دینا کہ دنیا امریکہ کے سپر پاور ہونے پر سوالات اٹھانے لگی تھی۔ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ یہی وجہ تھی کہ چین پاکستان پر اعتبار کرنے لگا تھا۔ وہ اعتبار کرنے ہی لگا تھا کہ پھر وہی ہو گیا جس کا چین کو خدشہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے بڑی بار چین سے مدد مانگی، چین نے صاف انکار کر دیا کہ بار بار آپ کی اشرافیہ یعنی آپ کی اسٹیبلشمنٹ غلطی کرتی ہے اور سدھاریں ہم، اب یہ نہیں ہوگا، اب ہمیں آپ پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور روس کی طرف سے بھی بڑے میسیجز آئے ہیں، وہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو روئٹرز کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے پیر کے روز انڈونیشیا کے کیپٹل میں پالیسی اسپیچ کرتے ہوئے کہا کہ میں ایشین نیشنز کو وارن کرتا ہوں کہ آپ عالمی طاقتوں کا پیادہ بننے سے باز آ جائیں۔ ناظرین، پیادہ کون ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کبھی چیس کی گیم کھیلی ہو تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ پیادے آگے لڑتے ہیں تاکہ کنگ پیچھے سیف بیٹھا رہے۔ کنگ اور کوئین کو بچانے کے لیے پیادے لڑتے اور مرتے رہتے ہیں۔ یہ پیغام چین کا بھارت کے لیے بھی تھا، پاکستان کے لیے خاص طور پر تھا اور سری لنکا کے لیے بھی تھا، کیونکہ امریکہ چین کے ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انہیں چین کے خلاف فیوچر میں استعمال کیا جا سکے۔ وانگ یی نے کہا کہ بالی میں میری امریکی سیکرٹری بلنکن کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں خبردار کیا کہ آپ ون چائنا پالیسی کا احترام کریں۔ تو وانگ یی نے کہا کہ بلنکن نے مجھے جواب میں دیا کہ ہم ون چائنا پالیسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، یعنی ہم تائیوان کو چین کا حصہ تو مانتے ہیں، لیکن ہم تائیوان کی مدد جاری رکھیں گے تاکہ اس میں اہلیت ہو خود کو ڈیفینڈ کرنے کی۔ اب ناظرین، یہ کیسا مذاق ہے؟ یعنی آپ امریکہ جائیں، آپ صرف نیو یارک کو اسلحہ فراہم کریں، وہاں پر اپنی فوجیں اتاریں، ان کی مدد کریں تاکہ نیو یارک امریکہ سے خود کو بچا سکے، یا لاہور یا کراچی پاکستان سے خود کو بچا سکے۔ اور ہم کہیں کہ نہیں، ہم لاہور کو پاکستان کا حصہ تو مانتے ہیں، لیکن ہم لاہور کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پاکستان سے خود کو بچا سکے۔ تو وانگ یی نے بلنکن کو جواب میں کہا کہ تائیوان ہمارا حصہ ہے، اسے ہم سے خود کو بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ون چائنا پالیسی کو چیلنج کیا تو صرف تائیوان میں ہی نہیں، دنیا کے کئی علاقوں میں، یعنی ان کا مطلب تھا امریکہ میں بھی، انہوں نے کہا صرف تائیوان میں ہی نہیں، دنیا کے کئی علاقوں میں کالے بادل چھا جائیں گے اور ایک ایسا طوفان آئے گا جس سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں ہم اس پر آپ کو کئی ویڈیوز بھی بنا کر دے چکے ہیں جن میں امریکیوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ چین کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں
کہ وہ ایک جھٹکے میں بغیر اپنی فوجیں بھیجے امریکہ کو ایک جھٹکے میں تباہ کر سکتا ہے، اور امریکہ کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو چین کی ان ٹیکنالوجیز کو روک سکے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔